نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قارئین اکرام، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک 15 اگست جب ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، دوسرے 26 جنوری جب ہمارا ملک جمہوری ہوا، یعنی کہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون لاگو اور نافذ کیا گیا۔ اپنے قانون کو بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل کی گئی، جس کو ملک کا موجودہ قانون مرتب کرنے کے لیے 2 سال 11 ماہ 18 دن لگ گئے تھے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کی ہر شق پر کھلی بحث ہوئی اور 26 نومبر 1949 کو اسے قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر اجلاس میں تمام ارکان نے اس نئے دستور پر دستخط کر دیے۔ بہرحال 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو لاگو اور نافذ کرا کر پہلا جشن جمہوریہ منایا گیا اور اس طرح سے ہر سال 26 جنوری جشن جمہوریہ کے عنوان سے منایا جانے لگا، اور 15 اگست 1947 کی طرح یہ تاریخ بھی ملک کا قومی اور یادگاری دن بن گئی۔ یہ تو 26 جنوری کی بات ہوئی، آئیے اب یہ سمجھے کہ جمہوریت کے نام پر جشن کیوں منایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، بہار اور جشن کا یہ دن 1-2 انگلی کٹا کر نہیں ملا، 1-2 دن احتجاج کر نہیں ملا۔ اگر آپ 1857 کی بغاوت سے اس کا حساب کریں تو 1947 تک 90 سال بنتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ 18ویں صدی میں موریہ سلطنت کے زوال سے ہی انگریزوں کو عروج ملا تھا، لیکن انگریزوں کا سب سے پہلا جہاز 1601 میں دور جہانگیری میں ہی ہندوستان میں آ چکا تھا۔ اس حساب سے ہندوستان جنت نشاں سے انگریزوں کا انخلا 1947 میں 346 سال کے بعد ہوا۔ اس دوران ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی جس کا ہر صفحہ ہندوستانیوں کے خون سے لطپت ہے۔ جذبہ آزادی سے سرشار اور سر پر کفن باندھ کر بے خطر آتش افرنگی میں کودنے والوں میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی لوگ ہیں۔ معزز سامعین کرام، آزادی کا یہ سفر کوئی آسان نہیں تھا۔ داستان حریت بڑی دلدوز ہے، میں مختصر احاطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرات، 1498 میں انگریز پہلی مرتبہ بحری راستے سے ہندوستان پہنچے اور کلکتہ میں اپنی تجارتی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور ایک عرصے تک خوب منافع کمایا۔ ان کے دیکھا داکھی یورپ کے دوسرے ممالک مثلاً ہالینڈ اور انگلستان والوں نے بھی ہندوستانی دولت لوٹنے کا پلان بنا لیا۔ چنانچہ انگلستان کے 101 تاجروں نے 30,000 پاؤنڈ انگریزی روپیہ جمع کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی بنائی اور 1601 میں ان کا جہاز ہندوستان میں آیا۔ لیکن ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد اتنا مضبوط تھا کہ انگریزوں کو خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی تھی۔ عیار اور شاطر انگریزوں نے پورے ملک پر قبضے کا پلان بنا لیا اور ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کا منصوبہ طے کر لیا۔ ان کے خطرناک عزائم اور منصوبے کو بھانپ کر ہندو، مسلمان بلکہ پورے دیش کے لوگوں نے انگریزوں کو دھول چٹائی اور سب قوموں نے برابر کا حصہ لیا۔ انگریز اتنے طاقتور تھے کہ ان کا سامنا کرنا مشکل تھا، لیکن آزادی کی امنگ نے ہندوستانی لوگوں کے دلوں میں وہ جذبہ جہاد پیدا کر دیا جس کے آگے انگریز سامراج گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ انگریز اپنے مقصد میں کامیاب تو ہوتے، لیکن باوجود اس کے کہ تمام مذاہب اور فرقے کے لوگ حصہ لیتے رہے اور شہید ہوتے رہے، جس میں مختلف کرانتی کاری لیڈر لالا لاجپت رائے، مہاتما گاندھی، سردار پٹیل، جواہر لال نہرو، رانی لکشمی بائی، سبھاش چندر بوس، چندر شیکھر آزاد اور اسی طرح سے مولانا آزاد، حضرت موہانی، خان عبد الغفار، اشفاق اللہ خان، سیف الدین کچلو، آصف علی وغیرہ کے نام یاد آتے ہیں۔ اور دیگر مجاہدین آزادی کو بھلا کون فراموش کر سکتا ہے۔ آزادی کی داستان بہت لمبی ہے اور وقت بہت مختصر ہے، اس لیے میں انہی چند باتوں پر اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ کیا ہوا جو میں مسلمان ہوں اور تو ہندو ہے، کیا ہوا جو میں مسلمان ہوں اور تو ہندو ہے، میں بھی انسان ہوں اور تو بھی انسان ہے۔ اگر ہم دونوں ہی آپس میں روٹھیں گے تو یہ دیش کیسے چلے گا، اگر ہم دونوں ہی آپس میں روٹھیں گے تو یہ دیش کیسے چلے گا۔ ہم 2 پہیے ہیں ایک گاڑی کے جس کا نام ہندوستان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔